السلام علیکم. آفتاب اقبال فرام کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر بیریا ٹاؤن کراچی. ہمارا تعلق بیسیکلی ہے کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر سے. آج ہم موجود ہیں حفیظ بھائی کے ساتھ. حفیظ بھائی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے سینئر سیل کنسلٹنٹ انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہیں. آج ہم حفیظ بھائی سے پوچھیں گے کہ حفیظ بھائی جو لوگ اپنی کمرشل کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی ریزیڈینشیل کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جو گراؤنڈس کے شو روم کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, سب سے اچھی انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ کے اندر کون سی والی ہے؟ سب سے پہلے ہم حفیظ بھائی کا تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حفیظ بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا کرم. حفیظ بھائی آڈینس کو تھوڑا سا اپنا تعارف دے دیں ذرا. جی میرا نام حفیظ الرحمان ہے اور میں کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز پہ ایز اے سیلز ہیڈ کام کرتا ہوں اور میں پچھلے 6 سال سے کیلیفورنیا کے ساتھ اٹیچ ہوں اور جو ہمارے کیلیفورنیا کے پروجیکٹس ہیں اس کا ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کر رہا ہوں. حفیظ بھائی جیسے آپ نے اپنا تعارف کروایا, ایسے ذرا کیلیفورنیا کا ذرا تعارف کروائیں کہ کیلیفورنیا نے کب یہ بلڈر کی لائن میں کام اسٹارٹ کیا؟ آفتابی کیلیفورنیا نے پچھلے 3 سال پہلے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں اسٹیپ ان کیا. اس سے پہلے کیلیفورنیا جو ہے پچھلے 8 سال سے بیری ٹاؤن کراچی میں ایز اے آتھورائز ڈیلر بیریا کا کام کر رہا ہے اور ہم نے پچھلے 3 سال سے کنسٹرکشن میں ان ہوئے اور الحمدللہ ہمارے رائٹ نو جو ہیں وہ 8 ریزیڈینشیل اور 4 کمرشل پروجیکٹ اس وقت کیلیفورنیا جو ہے وہ کر رہے ہیں. جیسے کہ حفیظ بھائی نے بتایا کہ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر پہلے بیسیکلی بیریا کا سیل اینڈ پرچیز پلاٹنگ کا کام کر رہا تھا, لیکن پھر کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا ایز اے بلڈرس کی لائن کے اندر. ابھی الحمدللہ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے 13 پروجیکٹس چل رہے ہیں جس میں ریزیڈینشیل, کمرشل, ہوٹل سروس, اپارٹمنٹ کی پوری چین ہے. ابھی ہم حفیظ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جو کیلیفورنیا کے بیک اینڈ پہ جو سی ای او ہے, جہاں اونر ہیں, ان کے بارے میں ذرا آپ تعارف کروائیں کہ وہ کون ہیں. جی کیلیفورنیا کے جو سی ای او ہیں وہ بلال طالب صاحب ہیں. الحمدللہ ایک بڑے ویژنری لیڈر ہیں. وہ نہ کہ صرف ایک بلڈر کمیونٹی میں اپنا نام رکھتے ہیں بلکہ اوور آل بحریہ کی ڈیلرز کمیونٹی میں ایک ویل ریپیوٹیڈ نام ہے. اور اس کے علاوہ جو بحریہ کے ڈیلر ایسوسیشن ہے اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. جو ڈیلرز کے ڈسپیوٹس آتے ہیں کلائنٹ کے ہیں یا دیگر مارکیٹ کے جو میٹرز آتے ہیں وہ بلال صاحب اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں, لیکن کچھ لوگ تو ہمیں پراپر اپنے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ اس چیز کے بارے میں کرنی ہے, ہمیں فیوچر میں رینٹ زیادہ چاہیے یا ہمیں اپنا گھر بنانا ہے یا ہمیں کوئی اپنا آفس وغیرہ بنانا ہے. بیسیکلی جو سب سے اچھی انویسٹمنٹس ہیں آپ لوگوں کو کیا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ والی انویسٹمنٹ, کیونکہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ چیز کو دیکھتے تو نہیں ہیں, وہ ویڈیو کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کو کیا ایڈوائس کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ ان کا پیسہ زیادہ اچھا رہتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے؟ جی افطابی سب سے پہلے اگر انویسٹمنٹ کی بات کریں تو ریئل انویسٹمنٹ ہوتی وہ ہے جو کیپٹل اپریسیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیلی, منتھلی, ویکلی, اینولی کسی بھی سینس میں وہ ریٹرن دے رہی ہو. ایک تو کیپٹل اپریسیشن ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو پیسیو انکم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو دیتی ہے وہ ایک گڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لوگ ڈفرینٹ ایریاز میں اماؤنٹ اپنی لگاتے ہیں. بعض اوقات وہ اپنے گھر خرید لیتے ہیں, اپارٹمنٹ خریدتے ہیں یا ڈفرینٹ پلاٹ لے لیتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ انویسٹمنٹ تو ہے لیکن گڈ انویسٹمنٹ نہیں ہے. گڈ انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو کیپٹل اپریسیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسیو انکم یعنی کہ ایک اوور آل ایک پیریوڈیکلی کوئی ریٹرن دے رہی ہو, تو وہ گڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بیسیکلی جیسے اگر جو گراؤنڈس کے شو روم ہوتے ہیں پروڈکٹس کے, جو آپ فیوچر کے اندر اپنا کسی بینک کو یا کسی میڈیکل اسٹور کو یا کسی ایسے بڑی فوڈ چین کو آپ اس کے اندر لا سکتے ہیں, تو یہ جو کمرشل کے گراؤنڈس شو رومز ہوتے ہیں وہ زیادہ بینیفٹس ہیں کہ جو ریزیڈینشیل کے گراؤنڈ کے شو رومز ہیں, ان دونوں میں ذرا ڈفرینس کیا ہے کہ ان میں بزنسز کا کون سا پورٹ فولیو آ سکتا ہے؟ آفتابی 2 ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں. کوئی اگر ریزیڈینشیل ایریا میں آتا ہے تو عام طور پہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ چاہے بحریہ ہو جس طرح ہم بحریہ میں ڈیل کرتے ہیں. اوور آل پورے پاکستان میں یا پورے ورلڈ میں اگر دیکھیں تو جو ریزیڈینشیل کی انویسٹمنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ الٹیمیٹ انہوں نے خود رہنا ہوتا ہے, ان کو ایک گھر اسپیس یا چھت چاہیے ہوتا ہے, یا الٹیمیٹ ان کا کوئی سیکنڈ آبجیکٹیو رائٹ نو اگر وہ وہاں شفٹ نہ ہو رہے ہوں تو فیوچر میں ان کا ڈیفینیٹلی آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے خود رہنا ہے, فیوچر میں چاہے ابھی نہیں رہ رہے تو فیوچر میں رہنا ہے, تو وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. انویسٹمنٹ ہوتی ہی کمرشلس میں ہے. اور آپ نے کمپیریزن پوچھا کہ ایک ریزیڈینشیل پروجیکٹ کے اندر شو روم بک کرانا چاہیے یا کمرشل بلڈنگ کے اندر, تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کمرشل بلڈنگ کے اندر جو گراؤنڈس ہے اس کی ورتھ زیادہ ہے, کیونکہ آپ کی ساری جو اس بلڈنگ کی اس سے کنیکٹڈ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کمرشلی ایسوسیٹیڈ ہے. اگر ایک بلڈنگ کے اندر کل ایکٹیویٹی گراؤنڈ پہ شو روم ایز اے شو روم کوئی کمرشل یونٹ لے رہا ہے اور وہ پوری بلڈنگ کمرشل سے ایسوسیٹیڈ ہے تو اپروکسیمیٹ 300-400 نارمل شاپس ہوتی ہیں, تو جتنا فٹ فال ہوتا ہے, جتنے لوگ اس پورے پروجیکٹ کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹ آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں.
اور لیکن ایز کمپیئر ٹو ادر اگر ریزیڈینشیل میں دیکھیں تو عام طور پہ جو روٹین میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس اپارٹمنٹ میں، وہ چاہے اون کر رہے ہوں بلڈنگ یا وہ رینٹ پہ دے رہے ہوں، تو وہ عام طور پہ روٹین بیسس پہ وہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہے. زیادہ اٹریکشن جو ہے وہ ہولی سولی جو کمرشل نیچر کی بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں شو روم زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. جی، جیسے کہ حفیظ بھائی نے بتایا کہ آپ کو کہ زیادہ تر انویسٹمنٹ کہاں پہ زیادہ سیکیور ہوتی ہے. ابھی ہم حفیظ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جو زیادہ امیر لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ بیسیکلی حفیظ بھائی نے جیسے بتایا کہ کمرشل کی انویسٹمنٹ زیادہ اچھی ہیں، وہ اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ابھی حفیظ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جیسے حفیظ بھائی نے بتایا کہ ہمارے بھی الحمد للہ کمرشل اور ریزیڈینشیل پروجیکٹ چل رہے ہیں. حفیظ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس ٹائم کون کون سے آپشن اویلیبل ہیں گراؤنڈس کے اندر. آفتابی الحمدللہ ہمارے بحری کے اندر جتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں موسٹلی جو یونٹس ہیں، موسٹلی جو پروجیکٹس ہیں اس میں اویلیبلٹی ہے. پازیٹیو پوائنٹ یا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ نارمل جو انویسٹر آ رہا ہوتا ہے، کلائنٹ آ رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے اگر آن گراؤنڈ اس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہو، وہ کنسٹرکشن فیز میں ہو. تو الحمدللہ ہمارے پاس لیک ویو کے نام سے پروجیکٹ ہے، وہ ہاف سے زیادہ اسٹرکچر بن گیا ہے. کیلیفورنیا ریزیڈینشیل کے نام سے ہمارا پروجیکٹ ہے، ہاف سے زیادہ وہ بھی بن گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو بی ٹی کے ہول سیل بازار کے نام سے پروجیکٹ ہے. یہ سارے پروجیکٹ یہ ہیں جو کنسٹرکشن فیز میں ہیں یا نیئرلی وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمرشلز میں جو انویسٹمنٹ ہے، شو رومز میں اسپیشلی اگر کوئی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لے رہا ہے، اگر آپ بیگر پکچر تھوڑا دیکھیں، میں آپ کو بیگر سینس میں بتاؤں تو عام طور پہ جو بزنس مین ہوتا ہے، جو انویسٹر ہوتا ہے اور بزنس مین دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں. بزنس مین وہ ہوتا ہے جو اپنی کوئی آپریشنل ایکٹیویٹی کوئی چیز پروڈیوس کر رہا ہے، تو وہ روٹین بیسس میں روٹین میٹرز میں کام کر رہا ہوتا ہے اور ڈیلی بیس پہ کچھ کوئی انکم جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹ وہ منتھ اینڈ پہ یا ایئر اینڈ پہ وہ پروفیٹیبلٹی کی شکل میں نکلتا ہے. لیکن جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈیلی اتنی نیٹی گریٹی چیزوں میں نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ بڑے آسپیکٹس کو سوچتا ہے. وہ اگر کوئی جو کراس دا بارڈرز جا کے ڈفرینٹ ایریاز میں جو ویلدی لوگ ہوتے ہیں، وہ کراس دا بارڈر اپنے کنٹری کے علاوہ دیگر کنٹریز میں جا کے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پراپرٹیز خرید رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ رینٹل اور کیپٹل ایپریشن کی وہ گین کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی پاکستان میں یا اسپیشلی بحری ٹاؤن کراچی میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ اٹریکٹیو آپشن، سب سے زیادہ ہیلدی یا جو کیپٹل ایپریسیشن وائز اور رینٹل وائز جو ہیلدی آپشن ہے وہ گراؤنڈ ہی ہیں. ابھی کولیکٹیولی مارکیٹ بہت زیادہ اسٹیبل نہیں ہے پاکستان میں، اور اس کے باوجود ابھی بھی جو ڈیمانڈ ہے شو رومز کی، چاہے وہ رینٹل کے حوالے سے ہو، چاہے ڈیمانڈ نیو انویسٹر کے انٹر ہونے کے حوالے سے ہو، وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ شو رومز کو ان پروڈکٹس کو پریفرنس دیتا ہے. زبردست. فیض بھائی، جیسے میں نے ایک دو ویڈیو میں دیکھا کہ آپ کے پاس جو شو رومز ہیں آپ گراؤنڈ کے ساتھ بیسمنٹ فری دے رہے ہیں. یہ آئیڈیا کیا ہے؟ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ایک اماؤنٹ کے اندر آپ ہمیں دو چیزیں دے رہے ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا ڈیٹیل میں. دیکھیں، نارملی جو شو روم ہوتا ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر کموڈیٹی تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. تو اور نارملی شو روم وہ پرچیز کرتا ہے جس کو تھوڑی سی واسٹ اسپیس ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر کوئی اسمال بزنس کرنا چاہ رہا ہو تو نارملی وہ شو روم کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. لیکن شو رومز جو بھی گراؤنڈس میں آ رہا ہوتا ہے اس کی فرسٹ پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ اٹ مینس وہ کسی بڑے آپشن کی طرف جا رہا ہے، کسی بڑے بزنس کو اٹریکٹ کرنا ہے. یا اس نے جس طرح فوڈ چینز ہیں بحریہ کے اندر بینکس ہیں، ڈفرینٹ سارے بینکس جو ہیں اپروکسیمیٹ سارے انہی بلڈنگس میں اندر بنے ہوئے ہیں. فوڈ چین ساری اسی طرح کی بلڈنگس کی گراؤنڈ پہ آپریشنل ہیں. اس کے علاوہ بحریہ ود دی پیس آف ٹائم ڈفرینٹ جو کلودنگ برانڈز ہیں، کنسٹرکشن سے ریلیونٹ جو برانڈز ہیں، وہ سارے گراؤنڈس پہ آ رہے ہیں. ایون دو کہ بحریہ کے اندر جتنی بھی ریئل اسٹیٹ آفسز ہیں، ہر بندے کا، ہر آفس والے کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ یار میں گراؤنڈ پہ شفٹ ہو جاؤں. حالانکہ وہ اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا آفس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹ ڈریم اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے گراؤنڈ پہ شفٹ ہوں تاکہ میری ویزیبلٹی بڑھے، میری برانڈنگ امپروو ہو. تو گراؤنڈ جو ہے یہ سب سے اٹریکٹیو میں سمجھتا ہوں آپشن ہے. یہاں بحریہ کے اندر بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک فکس رینٹل انکم، ایک پیسیو انکم بھی آئے اور کیپٹل ایپریشن ان دا مین وائل ہو، تو اس کو گراؤنڈس کی طرف جانا چاہیے. جی زبردست. جیسے فیض بھائی نے بتایا کہ جیسے اگر جو کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر آپ کو شو روم آفر کر رہی ہے، اس کے اندر آپ کے پاس میزنائن کا آپشن بھی اویلیبل ہے. آپ اس کے اندر گراؤنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیسمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. فیوچر کے اندر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر فوڈ کے بزنس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ اپنا شو روم بک کروانا چاہتے ہیں، آپ بحریہ کے اندر کوئی
کار ڈیلر کا کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی کار کا شو روم بنانا چاہتے ہیں, کوئی فوڈ کا بزنس لے کے آنا چاہتے ہیں, یا کلوتھنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بزنس لے کے آنا چاہتے ہیں, اور آپ اپنے شو روم کی تلاش کے اندر ہیں, آپ حفیظ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کا آفس وزٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم حفیظ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے بیٹی کے ہول سیل بازار, اس کے اندر جو گراؤنڈ کے شو رومز ہیں وہ کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ جو بھی بڑا ہول سیل کا بزنس کرتے ہیں وہ ان کے لیے پروڈکٹ کو ان کرنا آؤٹ کرنا گراؤنڈ کے اوپر آسان ہوتا ہے. ابھی ہم فیس بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اندر بکنگ کا کیا پروسیجر ہے, اور آپ اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں. جی عفاف بھائی, بی ٹی کے ہول سیل بازار جس طرح ہم نے اسی ویڈیو میں پہلے کانٹیکس میں ذکر کیا کہ وہ ہولی سولی کمرشل بلڈنگ ہے, تو جس طرح ایک پوری بلڈنگ کمرشل ہوتی ہے تو اس کے گراؤنڈ کی ورتھ ایز کمپیئر ٹو ادر بلڈنگ جہاں ریزیڈینشیل ٹاپ پہ ہو وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہے. پہلی تو اٹریکشن کی بات کی ہے. دوسری یہ ہے کہ بیریٹون کراچی میں ہمارے بینگ کیلیفورنیا اس سے پہلے 3 کمرشل پروجیکٹ ٹیک مال, ڈاکٹر پلازا اور ڈریس مال آلریڈی چل رہے ہیں, لیکن اسی طرح دیگر بلڈرز نے بحریہ کے اندر 20 بلڈرز ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ پروجیکٹ کیے ہیں, لیکن یہ اپنی نیچر کا ایک یونیک پروجیکٹ ہے بی ٹی کے ہول سیل بازار. جو ہول سیل کی جو ڈیمانڈس ہیں, اس سوسائٹی کی ڈیمانڈس ہیں, اس سے وسینٹی میں جتنی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں, اور اس کے علاوہ حیدرآباد والے لوگ ہیں جن کو ایزی ٹو اپروچیبل ہے بحریہ, تو یہ سب کے لیے ان کی ساری ڈیمانڈس پورا کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کولیکٹیو سینس میں اگر دیکھیں تو بی ٹی کے ہول سیل بازار کیونکہ ایک یونیک پروجیکٹ ہے, اس کے گراؤنڈ یا اس کی شاپ جو ہیں بہت اٹریکشن رکھتی ہیں. اب آپ نے بکنگ کا پوچھا تو بکنگ کرائٹیریا بہت ایزی ہے. ہم نے انسٹالمنٹ پلان بہت فلیکسیبل اور ایزی رکھا ہے. جسٹ 25% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ اس پروجیکٹ میں بکنگ کر سکتے ہیں, اور باقی اوور 3 ایئر انسٹالمنٹ پلان, ایزی انسٹالمنٹ پلان کے اوپر اس میں بکنگ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں بچت بازار کا ایک بڑا یونیک ایک نئی اپرچونیٹی دی گئی ہے. جو اسمال انویسٹمنٹ کے ساتھ بکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپشن ادھر اویلیبل ہے. ڈیفینیٹلی وہ کیلیفورنیا کے پروجیکٹس کو وزٹ کر سکتے ہیں, اس کی ڈیٹیلس کیلیفورنیا کے آفس سے دے سکتے ہیں. زبردست. جیسے بھی فیس بھائی بتایا, اب لاسٹ میں ہم فیس بھائی سے کویشچن پوچھتے ہیں. ہمارے اوورسیز بہت سارے پاکستانی ہیں جو اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ زیادہ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لیتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ کہیں نہ کہیں بلاک ہو جاتی ہے. آپ فیس بھائی ان کو کیا ایڈوائز دیں گے کہ جب بھی اپنی انویسٹمنٹ کریں وہ بلڈر کی کریڈیبلٹی کس طرح چیک کریں کہ یہ بلڈر اتھینٹک کام کر رہا ہے؟ دیکھیں, کچھ بیسک پیرامیٹرز ہیں, اسٹیپس ہیں جس کو آپ کنسیڈر کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے, اور کم ایٹ لیسٹ اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو بلڈر کی اپنی جو اس کی اسپیشلٹی ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ واقعی ہی ریئل سینس میں یہ بلڈر ہے کہ ایز اے پارٹ ٹائم بلڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, یا ایک پروجیکٹ لانچ کر دیا لیکن اس کی اسپیشل لائن نہیں ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں بحریہ کے اندر بھی جو ریئل اسٹیٹ کا ہی مین کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے, لیکن ان کو کوئی ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا, کوئی ایک پلاٹ ملا یا کوئی انویسٹمنٹ ملا تو ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا, جو فل فلیج اس میں انگیج نہیں ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ آپ جہاں بکنگ کروائیں, جہاں اسپیشلی پروجیکٹس کو اور ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگس کو کنسیڈر کریں, تو یہ ضرور کنسیڈر کریں کہ اس کا فل فلیج ایک اور کمپیٹنسی اس کی کنسٹرکشن میں ہو. اور دوسرا, عام طور پہ کمپیریٹیولی جو پروجیکٹ کر رہے ہیں بلڈرز جو اچھے نام کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کی نارمل نمبر آف پروجیکٹس پریویس بھی ہوتے ہیں. آپ اس کو آئی وٹنس کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ جو ریڈی پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو انسٹالمنٹ پلان پہ نارملی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی, فل فلیج پیمنٹ دینی پڑتی ہے, یا نارملی آپ فرنٹ پہ 50-60% ہم کو اماؤنٹ دینا پڑتی ہے اور نمبر آف انسٹالمنٹ کم ہوتی ہیں. تو آپ ان کے اگر نیو پروجیکٹ میں جو نیولی لانچڈ ہے, اگر آپ انسٹالمنٹ پہ بک کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کے پریویس پروجیکٹس کی تھوڑی ہسٹری چیک کر لیں. اس کے علاوہ ورڈز آف ماؤتھ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں, وہاں کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ آپ کے بارے میں گڈ یا بیڈ کچھ اوپینینز رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. آپ جن لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہیں بحریہ کے اندر, آپ ان سے اس کسی انویسٹمنٹ کے سے پہلے اس کنسرن لوگوں سے کچھ نہ کچھ ان کی رائے لے لیں, ان کے اس کے بارے میں کمنٹس کیا ہیں. تو یہ چیزیں کنسیڈر کر کے اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے. زبردست. جیسے کہ حفیظ بھائی نے آپ کو پہلے تو بتایا کہ پاکستان کے اندر یا ریئل اسٹیٹ کے اندر سب سے اچھی انویسٹمنٹ کون کی ہے, وہ کمرشل کی اور ریزیڈینشیل کی گراؤنڈ کے شو روم کی انویسٹمنٹ ہے. اور ابھی ہم حفیظ بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزی ٹائم کے اندر سے ہمیں ٹائم دیا اور آپ لوگوں کو گائیڈ کیا. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا. اگر آپ بھی اپنا بحریہ ٹاؤن کے اندر کوئی بزنس سٹارٹ کرنے والے ہیں اور آپ اپنا کوئی آفس یا کوئی اپنا گراؤنڈ کا شو روم دیکھ رہے ہیں, آپ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کا آفس بھی وزٹ کر سکتے ہیں, حفیظ بھائی سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے سوشل میڈیا کو فالو کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.